السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ عورت گھر بناتی بھی ہے اور عورت گھر بگاڑتی بھی ہے۔ یہ جملہ ہم نے زندگی میں کافی بار سنا مگر کبھی غور نہ کیا، اور آج میری زندگی اسی جملے کی عکاسی کرتی ہے۔ جی ہاں، آج بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرا گھر بگاڑنے والی ایک عورت تھی، اور وہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری اپنی بیوی، میری جان، میری محبوبہ اور میرا پہلا پیار تھی۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہر بار مرد ہی ظالم اور پتھر دل نہیں ہوتے، بعض عورتیں بھی کبھی کبھی ایسا کام کر جاتی ہیں کہ مرد جسے کافی بہادر سمجھا جاتا ہے اس کو بھی رونے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ چلے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ سہرش میرا پہلا پیار تھی۔ ہمارا پیار ایسے ہی ہوا جیسے ساری دنیا کو ہو جاتا ہے، مگر ایک دوسرے کو سمجھنے اور جاننے میں اور پھر شادی تک 8 سال کا عرصہ بیت گیا۔ یعنی ہمارا افیئر 8 سال تک چلا، اور ان 8 سالوں میں ہم ایک جان دو قلب ہو گئے۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر بغیر کسی ظالم سماج کے ہماری شادی بھی آسانی سے ہو گئی، کیونکہ ہم 7 بھائی اور ایک بہن تھے۔ والد وفات پا چکے تھے۔ تمام بھائی اور بہن بھی شادی شدہ اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری والدہ بہت سادہ اور نیک طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے ہر بیٹے کی شادی اس کی پسند سے کی، کیونکہ بیٹے خوش ہوں تو ماں بھی خوش، اس لیے تمام بیٹے اور بہویں بھی ماں پر جان چھڑکتے تھے۔ میرا نمبر آخری تھا، اس لیے سہرش میری زندگی میں آسانی سے آ گئی۔ سہرش کو پا کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا جس نے محبت کو پا لیا۔ ہمیں پیار کے جھولے میں جھولتے نہ جانے کیسے 14 سال گزر گئے، اور اس دوران ہماری ایک ہی بیٹی ہوئی جو کہ ہمارے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ سہرش جاب کرتی تھی، ٹیچنگ کی، جو کہ اس نے شادی کے بعد بھی جاری رکھی۔ میں بھی ایک نجی ہاسٹل میں کام کرتا تھا۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، گھر بھی ہمارا اپنا ہی تھا۔ یوں سمجھے کہ راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیاں بھی قسمت والوں کو راس آتی ہیں، تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور میرا خوشیوں بھرا آشیانہ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ وقت سے سہرش کی طبیعت چڑچڑی سی رہنے لگی۔ وہ اکثر مجھ سے ذرا ذرا سی بات پر الجھ جاتی۔ میں کافی پریشان ہوتا اور یہ سوچ کر کہ کام کی پریشانی ہوگی نظر انداز کر دیتا، مگر آئے دن یہی حال رہنے لگا، اور ایسا لگنے لگا جیسے اس کے دل میں میری محبت ختم ہو گئی ہے۔ نہ وہ مجھ سے زیادہ بات کرتی اور نہ گھر پر توجہ دیتی۔ اگر میں کوئی سوال کرتا تو کام کی زیادتی یا پھر کوئی اور بہانہ بنا کر وہ جلدی بات کو ختم کر دیتی، مگر میرے دل کو سکون نہ ملتا، اور میں دل میں دعا کرتا کہ کاش ایسا ہی ہو اور سب ٹھیک ہو جائے۔ مگر اب سب ٹھیک ہونے والا نہ تھا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو سہرش اور انمول، ہماری بیٹی، دونوں گھر پر نہ تھیں۔ میں سمجھا سہرش کسی کام سے گئی ہوگی، آ جائے گی، مگر حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں اندر بیڈ روم میں لیٹنے کی غرض سے گیا۔ کمرے کی حالت ابتر تھی۔ الماریوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کپڑے باہر آ رہے تھے۔ کچھ بھی ہو، سہرش کم از کم اپنی الماریوں کو اس طرح نہیں رکھتی تھی۔ میں کپڑے الماری میں رکھنے لگا، مجھے لگا شاید جلدی میں گئی ہوگی تو ایسے ہی چھوڑ گئی۔ بہرحال میں نے جیسے ہی کپڑے الماری میں رکھے تو وہاں سے ایک لفافہ نیچے گر پڑا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اٹھایا، مارے تجسس کے اسے کھول پڑا تو میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ وہ ایک عدالتی نوٹس تھا، بلکہ ایک بم تھا جو کہ پھٹا اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ایک عدالتی خلا نامہ تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ سر تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہ آئی تو جیسے تیسے گھر کو لاک کر کے اپنی امی کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر بہن کو فون کیا تو وہ بھی آ گئی۔ مجھے تو ہوش ہی نہ تھا، بلکہ میں تو ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ بہن نے نوٹس سے نمبر دیکھ کر فون کیا تو پتہ چلا کہ سہرش نے عدالت میں خلا نامہ کے لیے درخواست کی ہے۔
اور الٹا سیدھا بول کر خود کو مظلوم بنا کر پیش کیا تو عدالت نے ان کے خاوند کو پیشی پر بلوایا، مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آنے پر تو عدالت نے سہرش کو آخر خلا دے دی۔ یہ سب سن کر تو ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اتنا سب کچھ کیسے اتنی جلدی ہو گیا، مگر نہیں، یہ سب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ سہرش کو میں نے تمام شدتوں سے چاہا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کرے گی؟ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ میں غم و غصے میں کانپنے لگا۔ پھر مجھے اس کی بے پرواہی یاد آئی کہ کافی ٹائم سے وہ مجھ سے الجھی رہنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کہاں جا کر اسے ڈھونڈوں اور پوچھوں کہ اے ظالم عورت، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا قصور تھا میرا؟ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ مجھے ایک دم سے بیٹی کی یاد آ گئی تو میں بے اختیار رونے لگا۔ اس وقت میری بہن نے ہمت سے کام لیا اور بولی، اٹھو، یہ وقت رونے کا نہیں ہے، تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، وہاں جا کر دیکھیں شاید کوئی سرا مل جائے اس قیامت کا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ گھر پہنچا تو میری نظر ٹی وی پر پڑی، وہاں ایک صفحہ پڑا تھا۔ میں فوراً وہ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتا گیا میری آنکھوں میں آنسو کی چادر تن گئی اور آخری سطر پڑھتے ہی خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور ساتھ ہی گر کر میں بے ہوش ہو گیا۔ امی اور آپا نے مجھے بڑی مشکل سے اٹھا کر بستر پر ڈالا۔ آپا نے تمام بھائیوں کو فون کر کے بلا لیا کیونکہ یہاں تو قیامت آ کر گزر گئی تھی اور حالات اب امی اور آپا کے بس سے باہر تھے۔ بھائی مجھے ہوش میں لانے لگے، میرے دماغ کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ آپا نے فوراً خط اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ خط کیا تھا؟ پروانہ تھا، میری موت کا لکھا تھا۔ تمہیں پا کر مجھے لگا کہ شاید میں نے سب پا لیا، مگر شاید وہ میری غلطی تھی، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تو لگا کہ اصل منزل تو وہی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں نے تم کو پیار کیا، مگر اسے تو مجھے دیکھتے ہی عشق ہو گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی اس میں کہ اس کے آگے تمہارا پیار اور سب کچھ بے معنی لگنے لگا اور میں بے اختیار اس کی طرف کھنچنے لگی۔ میں نے کافی مرتبہ چاہا کہ تمہیں بتا کر تمہاری زندگی سے علیحدہ ہو جاؤں، مگر تمہاری محبت دیکھ کر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مگر یہ سچ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی، اس لیے میں نے عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ مجھے اس سے شادی کرنی تھی اور اس کے لیے طلاق یا خلا چاہیے تھا۔ عدالت کی طرف سے تمہارے نام جو بھی نوٹس آتا پیشی کا، وہ میں پھاڑ کر پھینک دیتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم کسی بھی قیمت پر مجھے نہیں چھوڑو گے، اور اس طرح تمہاری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہونے کی بنا پر عدالت نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا۔ اور ہاں، یہ گھر بھی میں نے بیچ دیا ہے، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا تم نے یہ میرے نام کروا دیا تھا اور سب پیپرز بھی میرے پاس تھے۔ 1 ماہ بعد اس کے اصل مالک آ کر قبضہ لے لیں گے، کیونکہ آگے زندگی گزارنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ انسان پیار میں خود غرض ہو جاتا ہے، اس لیے میں بھی ہو گئی، اور زیور سب میری بیٹی کا ہے، اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ جب یہ خط تم پڑھ رہے ہوگے میں اس ملک سے دور جا چکی ہوں گی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خط سن کر سب ہکے بکے رہ گئے، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ زیور پیسہ مجھے کسی چیز کی فکر نہ تھی، مجھے اپنی بیٹی یاد آنے لگی اور میں رونے لگا۔ مجھے سب سنبھالنے لگے اور تسلی دینے لگے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 6 ماہ گزر گئے۔ مجھے سہرش کی بے وفائی پر بہت رونا آتا تھا کہ آخر میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے جب میرا یہ حال دیکھا تو میری دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن میری ماں نے مجھے اپنی قسم دی اور میرے سامنے اپنی چادر پھیلا دی کہ بیٹا، میں تمہاری صرف خوشیاں ہی دیکھنا چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میری خوشی کے لیے ہی تم دوسری شادی کر لو۔ آخر کار ماں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا اور انم سے میری دوسری شادی کر دی گئی۔ انم کی طبیعت بہت اچھی تھی، انم کا مزاج بہت نرم تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، انم مجھ سے بہت محبت کرنے لگی۔ لیکن میری پہلی محبت تو سہرش تھی، میں چاہ کر بھی اپنی محبت کو بھلا نہیں پایا تھا، لیکن وقت رکتے نہیں رکتا۔ انم کے ساتھ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تو ہمارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد سے میں نے اپنا ماضی بھلانا شروع کر دیا اور میں انم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ کچھ عرصے بعد سہرش میرے پاس روتی ہوئی آئی کہ مجھے اپنا لو، میں تمہاری محبت کی قدر ہی نہ کر سکی۔ میں جس کو اپنا سچا پیار سمجھ رہی تھی، عشق سمجھ رہی تھی، وہ مجھے دھوکہ دے کر میرے پیسے زیور لوٹ کر جا چکا ہے۔
تمہیں تمہاری بیٹی کی قسم، تم مجھے اپنا لو۔ لیکن اب میں اپنی زندگی انم کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے سہرش کو صاف انکار کر دیا کہ سہرش اب میرا بیٹا ہو چکا ہے، تم چاہو تو میری بیٹی میرے حوالے کر دو، لیکن میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور جب تم ایک بار بے وفائی کر سکتی ہو تو تم بار بار بھی بے وفائی کر سکتی ہو۔ آخر میری محبت میں کمی ہی کیا تھی جو تم مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی؟ سہرش مجھ سے معافی مانگتی رہی۔ میں نے سہرش کو معاف تو کر دیا تھا لیکن اپنایا نہیں تھا۔ سہرش میری بیٹی کو میرے حوالے کر کے نہ جانے پھر کہاں چلی گئی۔ میں انم کے ساتھ، اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ کبھی کبھی سہرش کی یاد آتی ہے لیکن میں اسے اپنا ماضی سمجھ کر بھلا دیتا ہوں۔